بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیہ مخالفت اور مکافات عمل، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس چینل پر عام طور پہ شخصیات کے بارے میں بات نہیں کی جاتی، لیکن بعض دفعہ کوئی واقعہ ایسا رونما ہو جاتا ہے کہ پھر ایسی شخصیات کے اوپر چڑھے ہوئے چونکہ نقاب اتر جاتے ہیں تو بات کرنی پڑتی ہے۔ انیک ناجی صاحب اور عمر چیمہ صاحب پاکستانی میڈیا کے بڑے اور قابل اعتماد نام ہیں، اور کسی قسم کی خبر بریک کرنے سے پہلے وہ اس خبر کا ہر زاویے سے جائزہ ضرور لیتے ہیں۔ چند روز قبل پاکستان کی ایک جانی پہچانی شخصیت اوریہ مقبول جان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ آغاز میں تو یہی تاثر ابھرا کہ چونکہ یہ تحریک انصاف کے حمایتی ہیں، اس لیے مقتدر حلقوں کے زیر عتاب آ گئے ہوں گے، لیکن اب انیک ناجی اور عمر چیمہ صاحب نے جو حقائق بیان کیے ہیں وہ خاصے پریشان کن ہیں۔ عقائد اور نظریات کے اختلافات کی حد تک تو بات درست ہے، لیکن اگر ملکی سلامتی اور اخلاقیات کا ہی جنازہ نکل جائے اور ایسے حقائق منظر عام پر آ جائیں تو پھر تو کام بالکل ہی خراب ہو جایا کرتا ہے۔ اوریہ مقبول جان صاحب نے اپنے چینل، اسی طرح ختم نبوت اور TLP کے اسٹیج سے بھی پرامن احمدیہ مسلم جماعت پر خاصا گند اچھالا ہوا ہے اور اچھالتے رہتے تھے، لیکن جیسے کہ احمدیہ مسلم جماعت کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ ایسے معاملات کا جواب دینے کی بجائے اپنے یہ معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیتی ہے، اس لیے کبھی اوریہ مقبول جان صاحب کے بارے میں کسی قسم کی بات جماعت احمدیہ کی طرف سے سننے میں نہیں آئی۔ لیکن اب جب کہ ان کی شخصیت پر پڑے سارے نقاب اتر ہی گئے ہیں تو ان کو اس بات پر ٹھنڈے دماغ سے سوچنا اور غور کرنا پڑے گا کہ کہیں وہ بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کے اس الہام کا، جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ جو بھی تیری اہانت کا ارادہ کرے گا میں اسے ذلیل کر دوں گا، کہیں اس کا تو شکار نہیں بن گئے۔ اوریہ مقبول جان کی ذلت اور رسوائی میں احمدیہ مسلم جماعت یا اس کے کسی رکن کا بالکل ہاتھ نہیں ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہوا وہ قدرت کی طرف سے مکافات عمل کا ایک چھوٹا سا نمونہ کہا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو بڑے بڑے مذہبی تیس مار خان 7 ستمبر کو احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف گولڈن جوبلیوں کا جشن منانے کے منصوبے بنا رہے ہیں، ان کو بھی اس پر غور کر لینا چاہیے کہ مکافات عمل کے تحت خدا کی لاٹھی ہمیشہ بے آواز ہوتی ہے، اور اذن الہی کے تحت کس وقت کیا معاملہ ہو جائے اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو ناظرین اب سن لیں انیک ناجی اور عمر چیمہ صاحبان کی گفتگو کا نچوڑ۔ مقبول جان کے بارے میں، جس کے موبائل فون سے اب انویسٹیگیشن کے دوران جو کچھ نکل رہا ہے، دیکھنے والے توبہ توبہ کر کے رپورٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اتنی غلاظت ہے اس کے موبائل فون میں جو نکلی ہیں ویڈیوز کی شکل میں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی اپنی ویڈیوز بھی ہیں انتہائی غیر اخلاقی، اور اس کے علاوہ کوئی ڈرنک وغیرہ کی بھی معاملات کچھ۔ اچھا، یہ رپورٹ کرنے والے چونکہ عمر چیمہ ہیں، جن کی رپورٹنگ پہ مجھے کم از کم شک نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پروفیشنل آدمی ہے، نہ وہ کسی کا دوست ہے نہ کسی کا دشمن ہے، اور ایسے ہونا چاہیے آدمی کو۔ تو یہ سب عمر چیمہ نے رپورٹ کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ بہت کچھ نہیں بتا رہا، مطلب اس نے کہا کہ میں اس کی تفصیل نہیں بتاتا، لیکن یہ غلاظت ہے۔ اوریہ مقبول جان جو ہے نا جی، اس کے بارے میں الحمدللہ کہ جو میری ریڈنگ تھی، آپ لوگ گواہ ہیں، میں کم از کم 3-3.5 سال سے شور مچا رہا ہوں کہ یہ آدمی، بلکہ 4 سال سے شاید شور مچا رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ، کہ یہ 2018 یا 19 سے تو 6 سال ہو گئے نا جی، 6-7 سال سے۔ تو بات یہ ہے کہ دین فروش آدمی جو ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بیچتا ہے، اس سے بدترین مخلوق تو دنیا میں کوئی ہے نہیں۔ اور دین کی سب سے بڑی توہین کون کرتا ہے؟ دین فروش کرتا ہے۔ یعنی آپ ٹھنڈے دل سے غور کیجئے نا، ایک آدمی ہے جس پر مثال کے طور پہ جھوٹا ہی بے شک الزام لگ جائے کہ اس نے کچھ کلمات ایسے کہے ہیں، بدبخت نے حضرہ سرائی کی ہے کسی مقدس نام کے لیے، تو لوگ پکڑ کے زندہ جلا دیتے ہیں۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ
اس طرح کے جو کردار ہیں دوسروں کو اکسانے والے کہ اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، دین فروش گوریہ مقبول جان یہ طالبان کو پاکستان پر قبضے کی دعوت دے چکا ہے. یہ یہاں پہ ٹیلی ویژن سکرین پر دوسرے اپنے یعنی جو صحافی دانشور ان کے نام لے لے کر باقاعدہ لوگوں کو اکسا چکا ہے کہ اس کو مار دو، یہ دین کو نہیں مانتا یا دین کا مخالف ہے، اس کو مار دو، اس کو مار دو. یہ لوگوں کو اکساتا رہا ہے، اپنے مخالفوں کو ٹارگٹ ان کو دیتا رہا ہے. یعنی دین کے نام پر فساد اور دین فروش جو آدمی ہوتا ہے، اس سے بڑی توہین مذہب ہے ہی نہیں کہ آپ دین فروشی کریں. اس سے یعنی اور اس کے فون سے جو کچھ نکلا ہے وہ سارا کا سارا انتہائی غیر اخلاقی مواد ہے، گالم گلوچ ہے، غلیظ محفلیں ہیں اور غلاظت ہے، جس میں اپنی یعنی ننگی اور اس طرح کی فلمیں یعنی وہ اس کی اپنی بھی رپورٹ کے مطابق جو سرکولیٹ ہو رہی ہیں. اس کی ٹیم کے لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں ان سے ملنے والا مواد یہ ثابت کر رہا ہے کہ مریم نواز کے خلاف ساری گھٹیا گندی غیر اخلاقی کمپین یہ آدمی چلاتا تھا. اس کے کہنے پر اس کی ٹیم مریم نواز کو ٹارگٹ کر کے گھٹیا غلاظت، یہ جو یہاں ابھی عزوہ بخاری کے ساتھ ایک فیک ویڈیو، یہ سب غلاظت اور یہ مقبول جان کی ٹیم اس کے کہنے پر کرتی تھی. یہ وہ آدمی ہے جو لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ متبرک ترین شخصیات اس کے خواب میں آتی ہیں، ہر وقت اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر لوگوں کو فساد پہ اکسانا. یہ ہے بدترین مخلوق، منافقت کی گھٹیا بھیانک ترین شکل. اور یہ مقبول جان ایک فرد نہیں ہے، یہ ایک کردار ہے، یہ ایک شعور ہے، فسادی شعور. یہ ازل سے رہا ہے، قیامت تک رہے گا. یہ ہندوؤں میں بھی ہیں. ابھی نیٹ فلکس پہ ایک بہت اچھی ڈاکومنٹری ایک پڑھی ہے مہاراجا کے نام سے، جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ ہندو دھرم کے نام پہ بلیک میلنگ اور لوگوں کی عزتوں سے کس طرح سے کھیلا جاتا تھا. اس کو مذہب کے نام پہ جائز بنا دیا تھا. کسی کے خاندان کی جو عقیدت مند ہیں، مرید ہیں، ان کی بہو، بیٹی، بچی، بیوی جو بھی ہے، وہ اس کے لیے پنڈت کے لیے جو ہے وہ اس کو وہ بلا لیتا تھا، اور پنڈت کے لیے وہ یعنی بطور ایک طرح سے وہ جہالت اور یعنی اس کے نام پر بتایا یہ جاتا تھا کہ اس کو ثواب ملے گا عورت کو. تو یہ جہالت اس پوری انہوں نے بھارت نے بنائی ہے اپنے کلچر پہ، اور اس کو پھر کیسے وہ لعنت اس کا خاتمہ ہوا. لیکن کیا اس لعنت کا خاتمہ ہو گیا؟ نہیں ہوا. مختلف شکلوں میں، رواجوں میں وہ وہاں بھی جاری ہے، بنگلہ دیش میں بھی جاری ہے، پاکستان میں بھی جاری ہے. یہ پیری مریدی کیا ہے، یہ بشرا بی بی وغیرہ، ان لوگوں کی اخلاقیات کیا ہیں؟ نام یہ تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، نام یہ اسلام کا لیتے ہیں، اور وہ باقی ساری بشرا بی بی کا اپنا کردار کیا رہا ہے کہ ستاروں کے یہ بندہ وزیر ہے. چلو ہم اس کے حساب کو ہی ویسے ہی سمجھ لیں کہ یہ بالکل ایسا ہی تھا کہ اس کی ضرورت تھی ورنہ وزیر اعظم نہ بنتا. تو یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ کسی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اپنا گھر خاندان توڑ دیں؟ کبھی اس کو بیٹی کا رشتہ پیش کر رہے ہیں، کبھی بہن کا کر رہے ہیں، پھر خود ہی اپنی طلاق لے کے خود ہی کر لی. کتنی غلاظت نکلی. برقعے پہنے ہوئے ہیں، تسبیحاں پکڑی ہوئی ہیں. یہی خان صاحب کی تسبیحاں پکڑی ہوئی، دین فروش لوگ، اور وہی اس کی ٹیم ہے. اور یہ مقبول جان دیکھ لیجیے. تو اس طرح کا ہر بندہ جو دین فروشی کرتا ہے، اس سے محتاط رہنا، خبردار رہنا. ظاہر ہے کہ فرق ہی یہ آخری نتیجے میں ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن قانون کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی دین فروشوں پر جب تک پوری طرح طاقت سے نافذ نہیں ہوگی، یہ مدرسوں میں بچوں کے ساتھ ظلم ہوتا رہے گا. ہمیں اس طرح کی بچوں کی لاشیں ملتی رہیں گی جو عبادت گاہوں میں قرآن پڑھانے کے نام پر معصوم بچوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. یہ ہوتا رہے گا. اور یہ مقبول جان جیسے لوگ آزاد رہیں گے.